أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین، آسان تفسیر کے عنوان سے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ قرآن کریم کے پہلے پارے کی تفسیر مکمل ہو گئی اور آج سے ہم دوسرے پارے کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 142 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا، جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، جماعت سے نماز فرض ہو چکی تھی، تو اس وقت تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی. بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا جائے، اور اس خواہش کے لیے آپ بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب قبلے کو چینج کر دیا گیا، ڈائریکشن چینج کر دیا گیا. اس پر جو ہے یہودیوں نے اور منافقین نے بہت جو ہے شور مچایا اور بہت مذاق اڑایا. حالانکہ ظاہر ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، اور ایک عبادت کرنے والے کو جیسا اس کا معبود حکم دے ویسے اس کو عبادت کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں مشرق یا مغرب اس سمت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جس سمت کی طرف اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس سمت کی طرف، اس ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو اصل اہمیت ڈائریکشن کی نہیں، اصل اہمیت معبود کے حکم کی ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. تحویل قبلہ کا جو یہ حکم ہوا تھا یہ عصر کی نماز کے وقت آیا تھا، اور پہلی نماز جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا ہے، سب سے افضل امت اور سب سے بہترین امت بنایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وسط کا لفظ استعمال کیا ہے. وسط کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں درمیان کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اسی معنی میں ہے. یعنی جس طریقے سے مسلمانوں تمہارا قبلہ سب سے بہتر ہے، اللہ کا پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا خانہ کعبہ وہ تمہارا قبلہ ہے، اسی طریقے سے تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم افضل امت ہو. اور اس کے بعد مقصد یہ بتایا گیا تمہیں سب سے افضل امت بنانے کا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں. اس گواہی کی کیا وضاحت، اس گواہی کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب بتاتے ہوئے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ. صحیح بخاری کی 3339 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ حل بلغتا،
اے نوح کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا؟ فیقول نعم ای ربی، حضرت نوح کہیں گے کہ ہاں اے میرے رب میں نے پہنچا دیا۔ فیقول لامتہ، اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی امت سے پوچھے گا حل بلغکم، کیا نوح نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا؟ فیقولون لا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی اور کہے گی کہ نہیں، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ فیقول لنوح، اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہے گا من یشہد لک، تمہارے حق میں گواہی دینے والا کوئی گواہ ہے؟ فیقول، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، میری گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ فنشہد انہ قد بلغ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم گواہی دیں گے، یعنی اللہ کے رسول اور آپ کی امت گواہی دے گی انہ قد بلغ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور پھر تمہاری گواہی کی تائید تمہارے رسول کریں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور جس قبلے پر آپ تھے اے نبی، جس قبلے پر آپ تھے اس قبلے کو ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قبلے کو جو چینج کیا اس کا مقصد بتایا کہ جو میرے سچے مومن بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے انتظار میں رہتے ہیں اور اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ ادھر سے ادھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے نماز میں قبلے کا ڈائریکشن چینج ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بلکہ صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ ایک جگہ وہ لوگ نماز کی حالت میں ان تک جب یہ خبر پہنچی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تھے اور انہوں نے اپنا قبلہ نماز کی حالت میں تبدیل کر لیا، اور وہ مسجد جو ہے آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے، مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہم جان لیں، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، یہاں اللہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے، یعنی ہم ظاہر کر دیں، ہم بتا دیں اور لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے والا ہے، یعنی منافقین اور مومنین کے درمیان پہچان ہو جائے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ چیز مشکل تھی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اصل میں جب قبلے کو چینج کرنے کا حکم آیا تو بعض صحابہ کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، ایک اشکال پیدا ہوا کہ جو لوگ پرانے قبلے پر انتقال کر گئے، جو اس حکم کے پہلے انتقال کر گئے اور ساری نمازیں انہوں نے پہلے والے قبلے کی طرف پڑھی، تو کیا ان کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں؟ وہ نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم لوگوں نے جو موجودہ مسلمان تھے کہ ہم نے جو نمازیں پچھلے قبلے کی طرف پڑھی، بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے، وہ ہماری نمازیں کہیں ایسا تو نہیں کہ برباد ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز، اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، بغیر نماز کے ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مہربان ہے، رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی یقیناً ہم آپ کے چہرے کے پلٹنے کو دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، آپ جو بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف پلٹتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اے نبی ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے نماز میں اپنے چہروں کو قبلے کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں ایسے اشارات موجود ہیں کہ خانہ کعبہ ہی آخری نبی کا قبلہ ہوگا، اور اس سے اس قبلے کا برحق ہونا ان اہل کتاب کو معلوم تھا، مگر ظاہر ہے کہ
انہیں تو اسی بات کا حسد تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ مسجد حرام کو اپنا قبلہ کیسے مانتے؟ تو اس نسلی غرور اور حسد نے ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا اور حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کے چلے آئیں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس، صخرہ بیت المقدس جو تھا، اور عیسائیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ تھا، جو ایسٹرن سائڈ تھی، وہ ان کا قبلہ تھا۔ تو جب یہ خود ایک دوسرے کے قبلے پر متفق نہیں تھے، یہودیوں کا الگ تھا، عیسائیوں کا الگ تھا، تو یہ آپ کا قبلہ کیسے مانیں گے؟ ان کو تو آپ سے بغض ہے، عناد ہے، اور اے نبی آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے کہ اب آپ کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ہر نشانی آپ لے کے آ جائیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، ان کا خود آپس میں ان اہل کتاب کا، ان یہود و نصارہ کا اختلاف ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے نبی اگر آپ نے علم کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 سے فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کو چھپاتی ہے جان بوجھ کر کے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور اے نبی یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑ جانے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن اور سمت ہے جس کی طرف وہ مڑ جانے والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کا اپنا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ اور منہج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور منہج بنایا، ایک طریقہ بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے ان چیزوں میں جو اس نے تم کو دی ہیں۔ تو وہی بات یہاں اللہ نے کہی کہ ہر ایک کے لیے اپنا ایک منہج ہے، طریقہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے ایمان والو تم بھلائی کے کاموں میں خوب سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم سب کو لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سب کو اکٹھا کر دے گا، آدمی جہاں کہیں بھی ہو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز کے دوران آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اہل کتاب میں جو معاندین ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ دھرم ہیں، وہ تو دنیا میں بھی نہیں مانیں گے، آخرت میں بھی انکار کریں گے، لیکن اے نبی اور اے مسلمانوں تم اپنا قبلہ تبدیل کر لو، اس لیے کہ ہماری طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم بار بار کیوں دیا جا رہا ہے؟ تیسری مرتبہ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور مسلمانوں تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ تین بار کیوں یہ حکم دیا گیا؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاکیداً اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ پہلا ایسا تجربہ تھا جب کوئی حکم منسوخ ہوا تھا، اس کے پہلے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، تو یہ پہلا تجربہ تھا کہ منسوخ کیا جا رہا ہے، ایک پرانے قبلے پر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس کو منسوخ کر کے نیا قبلہ بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک قسم کی کنفیوژن ذہنوں میں پیدا ہو سکتی تھی، خلجان پیدا ہو سکتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی حکم کو ریپیٹ کر کے بار بار دیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ الگ الگ وجوہات اور الگ الگ ریزن سے یہ 3 مرتبہ کہا گیا، چونکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا لیا جائے، دوسرے ہر ملت کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بھی اپنا ایک قبلہ ہونا چاہیے تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا جائے، تو اس لیے اللہ نے 3 الگ الگ بار یہ فرمایا کہ اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اے مسلمانوں تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم اے مسلمانوں تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں نے یہ حکم تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، اور ہمارا یہ نعمتوں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یاد کرو کما ارسلنا فیکم رسولا، اس کے پہلے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، رسولا منکم، وہ تم ہی میں سے ایک رسول ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تم کو گناہوں سے، گندگیوں سے، برے رسم و رواج سے پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتی ہیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد یا تو یہاں پہ سنت ہے کہ نبی تم کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ حکمت کا یہاں ہو سکتا ہے شریعت کی معرفت اور شریعت کے اسرار اور شریعت کی سمجھ، تو رسول تم کو کتاب بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ میں شریعت کے احکامات بھی تم کو سکھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہاں حکمت سے مراد شریعت کے احکامات مانتے ہیں تو پھر کتاب جو کہا گیا تو کتاب میں قرآن و سنت دونوں شامل ہے، اس لیے کہ سنت کے بغیر قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس لیے جب کتاب کہا گیا تو اس میں آلریڈی سنت شامل ہے، تو اگر ہم حکمت سے مراد سنت نہیں لیتے ہیں تب بھی الکتاب کے اندر سنت شامل ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ نبی تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم اس کے پہلے نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو اے مسلمانوں تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا کہ ذکر کرو اور شکر کرو۔ ذکر کا مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو صحیح چیزوں میں صرف کرو، اللہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لاؤ، یہی شکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا، صبر اور نماز۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں ان 2 چیزوں کو اپنا سہارا بناؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر اپنے اندر پیدا کرو، اور جب صبر کی بات آئی ہے تو یاد رکھیں کہ صبر جو ہوتا ہے وہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آدمی صبر کرے، تقدیر میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ٹریجڈیز بھی ہوں گی، ان پر آدمی صبر کرے۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر آدمی جمع رہے، استقامت اس کے اندر ہو، کوئی نیکی کا کام کرے تو کنٹینیو کرے اس کے اندر، یعنی نیکی کے کاموں میں اسٹیبلٹی ہو، جماؤ ہو، استقامت ہو۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا اور نفس کو روکنا، تو صبر میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا،
اور دوسری نماز کا حکم دیا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ امر صلی، حدیث کے الفاظ ہے، جب اللہ کے رسول کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ یہاں ایک سبق یہ بھی ملا کہ اس کے پہلے والی آیت میں شکر کا حکم دیا گیا اور اس میں صبر کا حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں دو ہی قسم کے حالات آتے ہیں، آسانی پریشانی، راحت مصیبت۔ مصیبتوں میں صبر کیا جائے، راحت میں شکر کیا جائے، یہی مومن کی کامیابی کا راز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2999 نمبر کی حدیث ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے، ولیس ذاک الا للمؤمن، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، مصیبت مومن کے اوپر راحت آتی ہے، آسانی آتی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے اور راحت اور آسانی اس کے حق میں خیر کا سبب بنتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور مومن کے اوپر جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور وہ مصیبت بھی اس کے حق میں خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جو زندہ کہا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں زندگی سے مراد برزخ کی زندگی ہے، جو ہر ایک کو اس کے درجے اور مقام کے اعتبار سے ملے گی۔ شہداء کو ان کے درجے کے اعتبار سے ملے گی، انبیاء کو ان کے درجے کے اعتبار سے ملے گی، عام مومنین کو ان کے درجے کے اعتبار سے ملے گی، حتیٰ کہ کافروں اور منافقوں کو بھی اس برزخی زندگی کو اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے گزارنا ہے۔ اس زندگی کو ہم اپنی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی تکریم کے لیے کہا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، لہٰذا ان کی موت نارمل موت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، لہٰذا ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں، مگر اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہداء کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1887 نمبر کی حدیث ہے کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز رنگ کی، ہرے رنگ کے پرندوں اور ہرے رنگ کی چڑیوں کے پیٹ میں رہتی ہے، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اور ان کی جو ہے کچھ قنادیل ہوتی ہیں، کچھ طاق ہوتے ہیں جو عرش، کچھ جو ہے شمعیں ہوتی ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہوتی ہیں، اور تسرح من الجنت حیث شاءت، اور یہ شہداء کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی رہتی ہیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر عرش سے لٹکتی ہوئی جو قندیلیں ہوتی ہیں، جو شمع ہوتی ہے، جو لیمپ ہوتی ہے، وہ روحیں آ کر کے اسی میں بسیرا کرتی ہیں۔ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کی روحوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ عالم برزخ میں ان کی روحیں ان قندیلوں میں ہوتی ہیں، اور سبز رنگ کے پرندوں میں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ڈالتا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ تو اس طریقے سے آج ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تک ٹوٹل 13 آیات کو دیکھا ہے۔ ان 13 آیات میں جن کی تفسیر اور ترجمہ آپ نے سنا، جو بنیادی پوائنٹس ہیں آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا، اللہ تعالیٰ نے پارے کے شروعات میں کہا سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ کتنا بڑا انٹیلیجنٹ ہو، جینیس ہو، ڈگری ہولڈر ہو، اللہ کی نظر میں وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ یہ پہلا سبق ملا۔ عقل مند ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ اگرچہ تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے والے اللہ کی نظر میں سفہاء تھے، بے وقوف تھے، اسٹوپڈ تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا، ان کے شبہات کو زائل کیا۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ اسلام پر اور قرآن و سنت پر جو اعتراضات کیے جائیں تو اگرچہ اعتراضات کرنے والے احمق اور بے وقوف ہیں، مگر اس کی وجہ سے کمزور دل اور دماغ کے لوگوں کے ڈاؤٹ میں پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ان شبہات کا ازالہ وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، ان ڈاؤٹس کو دور کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا سبق ملا کہ امت محمدیہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے، خیر امت ہے۔ اور یہ بھی سبق ملا کہ امت وسط ہے، یہ وسط کے دونوں معنی ہیں کہ افضل امت بھی ہے اور اعتدال والی امت ہے، امت وسط ہے۔ ہماری شریعت اعتدال والی شریعت ہے، ہماری شریعت میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، آدمی عقل مند ہے،
پڑھا لکھا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر ان اہل کتاب کے پاس آپ ہر نشانی لے کر کے آ جائیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں، ما تبعوا قبلتک، اس لیے کہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ جس کو ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک عالم کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ایک عالم کے اوپر جو ہے دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حجت زیادہ مضبوط ہوگی، ایک عالم سے زیادہ پکڑ اس کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سبق یہ ملا کہ نیکی کے کاموں میں ہمیں آگے آگے رہنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، اللہ نے فرمایا کہ بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہو۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ مومن جو ہے وہ مشکلات میں صبر سے کام لے اور نعمتوں اور راحت اور آسانی میں شکر سے کام لے، یہی اس کی نجات کا راستہ ہے۔ نماز کی اہمیت معلوم ہوئی کیونکہ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور مصیبتوں میں نماز جو ہے وہ ہمیں سکون اور ڈھارس بتاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ اور آخری سبق یہ ملا، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا کہ تم جہاں بھی رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ایک ہوتی ہے عام معیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے، مگر ایک ہوتی ہے خاص معیت کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے ان کے ساتھ خاص ہے، ان کا سپورٹ کرنے کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں وہ والی معیت مراد ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد کرنے والا، ان کا سپورٹ کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے دوسرے پارے کی تفسیر، اور جس کا آج ہم نے سلسلہ شروع کر دیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔